نا ان کو پتا تھا تو کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، ابراہیم صاحب قرآن کی بات کر رہے جی بالکل کر ہیں، رہے تو اس کے معنی ہر زمانے میں یہ کتاب قرآن ہو گیا. آپ اپنی اب بات ختم ہو گئی نا. ہر اب آپ کے زمانے منہ سے نکل آیا نا قرآن، تو وہ کتاب جو ابراہیم علیہ السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں وہی میں بھی بات کر رہا ہوں. ہر زمانے میں یہی کتاب ہے. اور کون سی کتاب ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام قرآن کی بات کر میں رہے تو ہیں، قرآن کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے میں نے پہلے تورات دی ہے، پھر انجیل دی ہے، پھر میں نے کتاب دی ہے. ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب، آپ نے اس کو قرآن کا، بالکل ہے، تو ابراہیم علیہ السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں. بالکل بات کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام قرآن جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ قرآن نازل ہوگا. نہیں نازل ان کو ہوگا بتایا کی گیا بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن جانتے وہ تھے. دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ وبعث بھیج دیں ان میں. کتاب لکھا، ابھی نہیں ہے، ابھی بھیج دیں. اپوائنٹ کر دیں ان میں، ان لوگوں میں اپوائنٹ کر دیں. اپوائنٹ کر دیں. کب اپوائنٹ ہوں گے؟ مجھے پتا تو جب ہوں گے نا. وہ اس زمانے کی قرآن کی بات کر رہے ہیں. مگر قرآن کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ قرآن ہے. قرآن جانتے تھے نہیں، قرآن تھا نہیں اس زمانے میں. ان کو یہ معلوم تھا کہ قرآن آئے گا. یہ کتاب جب کہہ رہے ہیں وہ اس کی آیت میں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن میں جہاں بھی کتاب آئے گا اس سے مراد قرآن بھائی ہوگا. آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا. آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں. میں نے نہیں کہا بھائی، آپ کیسی آپ بات مجھ سے یہی کہلوانا چاہتے ہیں. میں نے نہیں کہا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ قرآن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو آپ اس کتاب سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ میں کتاب لوں گا. کتاب مطلب کتاب لکھا ہوا. یہ فرق ہے نا مجھ میں اور آپ میں. میں جو لکھا ہوا ہے وہی لیتا ہوں، میں اس کے معنی چینج نہیں کرتا ہوں. آپ معنی چینج کریں گے کنٹینیوس. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ جب کہا وہ ان دے گا لکھائی کا، تو میں کتاب لکھا ہوا سمجھوں گا. اچھا وہ لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے نا، کیا لکھا ہوا؟ اللہ کلام. یہ کلام تو اللہ کے نبی نے نہیں لکھا. میں نے کہا نبی لکھے گا. یہ کون لکھے گا پھر؟ اللہ خود لکھ رہا ہے. کہاں اللہ نے تو نہیں لکھا. کون کہتا نہیں لکھا؟ نہیں لکھا اللہ نے. میں لکھا آیت پڑھوں؟ زمین پر اللہ کا لکھا ہوا نہیں آیا. او بھائی میرے زمین پر اللہ کا لکھا ہوا نہیں آیا. زمین پر لکھا ہوا تورات کی شکل میں آیا ہے، صحیفوں کی شکل میں آیا ہے، قرآن کی شکل میں لکھا ہوا زمین پہ نہیں آیا. آپ پھر اس کو کیسے کتاب پہ کتاب لکھا ہوا کہہ سکتے ہیں؟ جس چیز کو پھر اللہ نے نہیں لکھا وہ تو پھر قرآن ہی نہیں ہے نا. پہلے آپ قرآن ابھی کتاب کے معنی قرآن کی بھی تو معنی کرو نا. قرآن مطلب پڑھا. چھوڑیں اس کو. کیسے چھوڑ دیں؟ پڑھائی پڑھنا. آپ کہتے ہیں کتاب کا معنی لکھا ہوا ہے. کتاب کا معنی تو لکھا ہوا تو وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا نازل کیا ہوا ہے. وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں. وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ میں بھی مانتا ہوں وہ لکھی بھی اوپر سے آئی تھی. پھر کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب لکھ دیا تو موسیٰ کو کتاب دے دی. لکھ دیا لکھی ہوئی کتاب ان کو دے دی. والفرقان ٹھیک ہے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. اور ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ شکنی کا ہدایت متقین. یہ کون سی کتاب ہے؟ میں تو کتاب کا معنی قرآن کر رہا ہوں. آپ کتاب کا معنی لکھا ہوا کر رہے ہیں. کتاب دے رہا اللہ تعالیٰ اس پہ لکھ کے دے رہا. وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ جب لکھ دیا اللہ نے، اور پھر اس نے کتاب کا موسیٰ کو کتاب دی. تو جب موسیٰ کو کتاب دی اور کہہ رہا ہے اس پہ ہدایت متقین کے لیے، تو آپ مان لیجیے کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ والی کتاب وہ ہدایت ہے، بالکل ہے. ذالک الکتاب جو کتاب لکھ رہا ہے وہ کتاب جس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہدایت تقوی والوں کے لیے. اور موسیٰ کو دے رہا ہے کتاب وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو یہ دونوں کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب نہیں ہے دونوں. یعنی ہم اچھا ایک بات کو اور سمجھا میں یہاں پر کہ جہاں کی بھی آیت ہو اس کو اٹھا کے دوسری کسی بھی آیت سے ہم جوڑ دیں گے، اس آیت کو اٹھا کے ادھر بھی جوڑ دیں گے، اس کو وہاں بھی جوڑ دیں گے تاکہ میرے مطلب کا معنی نکلے. یہ آپ قرآن سے کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ رکیں گے اب آپ. اس سے تو پھر بہت آپ نے آسان کر دیا قرآن کو کہ میں پہلے سپارے سے ایک آیت کو اٹھاؤں گا، دوسرے سپارے سے کاٹاؤں گا اور ایک پھر معنی کو اس میں سے جوڑ کر کہہ دوں گا کہ یہ قرآن ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں بات ہو رہی ہے قرآن کے متعلق، یہاں بات ہو رہی ہے انجیل کے متعلق، یہاں بات ہو رہی ہے تورات کے بارے میں. ایک سیکنڈ آپ تینوں کو اٹھا کے ایک ہی جگہ جوڑ رہے ہیں. یہ کون سا انصاف کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں انصاف. میں نے جب اب بتا رہا ہوں نا کیسے بتا رہا ہوں نا، بتاؤں گا نا. ایک سورت بقرہ ہے، ایک سورت جو ہے مکی، ایک مدنی، اور آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کو جمع کر رہے ہیں. جب میں نے اس کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کیا، جب اب 2 منٹ رک جائیں گے آپ کیونکہ آپ نے بول دیا نا میں کیا کر رہا ہوں، وہی اسی کا جواب دے رہا ہوں. تو میں نے جب پڑھا ذال کتاب کی ڈیفینیشن اللہ نے یہاں دی. کتاب مطلب لکھا ہوا، قرآن نہیں. قرآن پڑھائی، اقرا پڑھ، قرآن پڑھائی وہ الگ ورڈ ہے. جب اللہ نے کتاب کہا تو میں لکھا ہوا سمجھا میں نے اس کو. یہ وہ لکھا ہوا ہے اس پہ کوئی شک نہ کرے، اور یہ لکھائی جو ہے نا، یہ لکھا ہوا جو ہے میرے سامنے ہے، یہ شک نہ کرے اس پہ. ہدایت ہے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ مجھے لکھائی کا اس پرنسپل سمجھ میں آیا. اب میں اسی بقرہ پڑھ رہا ہوں اور بقرہ میں 53 آیت پہ پہنچ گیا. تو سب سے پہلے 53 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب موسیٰ کو دی. والفرقان، آپ بنی اسرائیل خطاب کے مان لیا، فرقان بھی دیا ہم نے. فرقان آپ قرآن کو کہتے ہیں، کرائٹیریا ہے. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو محمد شیخ اناڑی آدمی نے کہا یہ کتاب ہدایت کی پہلی کتاب پتہ نہیں کس کو دی اور کیا، بس کہہ رہا ہے کتاب میں شک نہ کرنا، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے یہ. اور یہاں لگا ہے دی موسیٰ کو ہم نے.
اور فرقان دیا, اس کو فرق کرنا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو مجھے کیا پرابلم ہوگی اس سے میں ہدایت لے لوں گا اور اس کو میں ایک ہی سمجھ لوں؟ کوئی پرابلم ہے مجھے اگر میں ایسے سمجھ لوں؟ تو کیا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا اس بات پہ کہ میں نے ہدایت کی کتاب اس کو سمجھ لیا اور یہ موسیٰ کو دے؟ ایک سیکنڈ میں سوال کر رہا ہوں, اگر میں یہ سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان دیا تاکہ ہدایت پہ, موسیٰ پیغمبر ہے, ہم اتباع پیغمبر موسیٰ اس کتاب سے ہدایت لے لیں گے اور موسیٰ کو یہ کتاب ہدایت کی دے دی اور یہ میں مان لوں گا, تو دوستوں میں ڈال دیا ہوں میں اس بات پہ. سوال ہے آپ سے. پوری ہوگی آپ کی؟ ہاں بتائیں. آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہی کتاب دی گئی ہے. ایک رک جائیں آرام سے. نہیں میں صرف سمجھ رہا ہوں آپ سے. بتا وہاں جب لکھا ہاں یا نہ, میں دکھاتا ہوں نا. ہاں یا نہ. نہیں آپ دیکھیں وہاں, پھر آپ بتائیں. یہی کتاب وہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی سر تھی. ایک منٹ آپ وہاں دیکھیں, ادھر کھولیں. میں نے تو لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. محمد شیخ از ناٹ اتھارٹی, بک از دی اتھارٹی. تو بک میں ہم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. آپ یہی سمجھے نا, بک میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, پھر آپ بتائیں آپ کیا سمجھے. دیکھیں بک میں لکھا ہوا ہے, سورہ انعام 6 کھولے, ان کو 83 آیت دکھاؤ. ٹھیک ہے. 83 سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ واحد جگہ ہے جہاں انبیاؤں کا ذکر آتا ہے سب سے زیادہ. ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے علم کے مطابق ہے دوسری جگہ؟ اس سے زیادہ نہیں ہے نبی. چیلنج ابھی دیتا ہوں, چیلنج میں آپ کو. چلیں اس کو پھر نہیں چیلنج دے رہا ہوں میں, ابھی نہیں, کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آن کے بتا دیں آپ. اس سے زیادہ کاؤنٹ آف نبی ایک جگہ, یہ 18 ہیں, دوسری جگہ پہ 18 نہیں ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, اب انبیاء کو کاؤنٹ کریں یہاں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, 3 ہو گئے. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی. 18 نبی کو کاؤنٹ کریں آپ, 18 ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب, ان کو ہم نے دی کتاب, والحکم والنبوہ, ان کو نبوت دی. اس میں نہ تورات لکھا ہے, نہ انجیل لکھا ہے, نہ زبور لکھا ہے, نہ قرآن لکھا ہے, نہ فرقان لکھا ہے, نہ برہان لکھا ہے, نہ سلطان لکھا ہے, نہ حکمت لکھا ہے, نہ نازل لکھا ہے, نہ کلام لکھا ہے, نہ وحی لکھا ہوا ہے. اتنے سارے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے. لیکن کتاب جب کہتا ہے وہ واحد کتاب سارے انبیاء کہتا ہے نام سے. اب آپ یہ نبی کے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے بارے میں جس کا نام ہے گرو ٹریڈ 7. اس کے ساتھ 18 نبی سے جب کتاب لکھا ہوا آ گیا سنگولر واحد اور 18 نبی جمع, تو آپ یہاں کتاب کیا سمجھے؟ ہر نبی کی اپنی کتاب, ہر نبی کی اپنی کتاب. ٹھیک ہے, کوئی اس میں ڈراپ نہیں. آپ کے نزدیک یہ ایک کتاب ہے جو سارے نبیوں کو دی گئی. بات یار دیکھیں, میں جو بولتا ہوں پلیز 1-2 منٹ رک جائیں. میں کہہ رہا ہوں وضاحت تو کرنے نا, جب اپنی بات کی وضاحت تو کریں نا. ہم مجھ سے وضاحت مانگتے تو میں بھی آپ سے وضاحت کا طالب ہوں نا. آپ ایک ہی کتاب سمجھ رہے ہیں, میں مختلف کتاب سمجھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس پر متفق ہو جائیں. مختلف کہا آپ نے, کہا نبی کی کتاب دی, ہر نبی کو کتاب جس کو ملی. یہاں لکھا ہے مختلف, وہ یہاں چھوڑیں, یہاں چھوڑیں, یہاں کی تو پوچھ رہا ہوں میں. یہاں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ایک ہی کتاب دی, کتاب دی ہے, ایک نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے, کتاب واحدن نہیں لکھا ہوا ہے. کتاب کا مطلب واحد ہوتا ہے. نہیں, کتاب کتب جمع نہیں ہے. ہر زمانے میں ایک کتاب ہے. سر کتاب کے معنی واحد ہے, یہ کتب جمع ہے, کتاب کے معنی واحد ہے. میں تو صرف سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک کتاب سمجھ رہے ہیں, میں بہت ساری کتابیں سمجھ رہا ہوں. آپ سمجھے بہت صحیح, اس میں جو دل چاہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن عربی میں لکھا ہوا ہے واحد کتاب. یہ جانتے ہیں آپ کتاب کا مطلب یہ واحد ہے, سنگولر ہے, جمع نہیں ہے. کتب اس کی جمع ہے. آپ کی میری سمجھ کی بات نہیں ہوگی, یا تو عربی کے اصول کی بات ہوگی. سنیں, اولئک الذین آتیناہم الکتاب, یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی کتاب, والحکم والنبوہ. میں نے صرف ایک سوال اور کتاب جو ہے یہاں پر 18 نبیوں کے لیے کتاب مانگتے ہیں. سر بس اتنی بات بتائیں کہ ہاں یا نہ. پوری بات تو سن لینا, 1 منٹ. ایک کتاب جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہا ہے, یہاں پر کتاب واحد ایک آئی ہے نا. ٹھیک ہے, اہل کتاب کون ہے؟ میرا اہل کتاب کون ہے سوال. مجھے سب جس زمانے میں ایک کتاب سارے انبیاء کو دی اللہ نے. جس زمانے میں جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہے. کتاب کا اہل کون ہوا؟ جو ایک سیکنڈ, ساروں اللہ کہہ رہا ہے کتاب دی, تو یہ نبی نہیں ہوئے, اہل ہوئے. یہ نبی اہل کتاب نہیں ہے. بالکل ہے. ان کو دے رہا ہے اللہ کتاب, ان کو اہل کتاب نہیں مانو. ان کو مانو جنہوں کتاب دی بھی نہیں.
یعنی امیجن کریں جس جوز کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں, کرسچن کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں, وہ اپنے ہاتھ سے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کو کہتے ہو کہ وہ کتاب ان کے پاس ہے, وہ اہل کتاب ہیں. جو انبیاء 18 نبی ایک کتاب کے ساتھ, ان کو اہل کتاب نہیں مانو. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام انبیاء 18, جب میں نے 18 نام لے کے میں نے کہا یہ اہل کتاب ہوئے یا نہیں, اس کا جواب دیں آپ. پہلے یہ کہ کتاب کے اہل یہ ہوں گے, پھر ہم ہوں گے. اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی منہم المؤمنون ومنہم الفاسقون, تو یہ جو نبی ہے یہ مومن, یہ ہاں تو میں ابھی بھی ماضی کر رہا ہوں, یہ میں جو اسٹیبلش ہے نا سننا مجھے, میں نے آپ کو کہہ دیا کتاب واحد. مومنون ان میں سے نبی ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں, اور جو یہ لوگ ہیں یہ فاسق ہیں. مومن ایمان والے نہیں ہیں اس میں, نبی تو ہیں. وہ کتاب آپ کے لیے نہیں تھی. نبی تو ہم لوگ بھی تو ہو گئے نا, نبی تو ہیں اس میں تو کنفرم. اہل کتاب, اہل کتاب میں نبی تو ہو گئے. اب اہل کتاب میں نبی بھی ہو گئے اور مومن بھی ہو گئے, صحیح ہے. مگر آپ نے ہم کو کیسے نکال کے باہر اہل کتاب کو؟ یعنی آپ کہہ رہے وہ اہل کتاب, سارے مفسرین کہہ رہے ہیں وہ اہل کتاب, تو وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اہل کتاب وہ اللہ نے نازل کی ہے, اللہ نازل کر رہا وہ. آپ بائبل پتہ بھی کسے کہتے ہیں؟ بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے گاسپل, دیکھیں بائبل میں لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹس, نمبرز, ڈیوٹرانومی, 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ. اس کو مجھے انجیل کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سر میں کب پڑھ رہا ہوں یار, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ مجھے بھی سمجھانے لگے انجیل, میں سمجھنے آیا ہوں قرآن. ایک سیکنڈ, میں سمجھنے آیا ہوں قرآن. میں تو ایک بات سمجھتا ہوں, نہ تورات میرے لیے اس وقت قابل بھروسہ ہے, نہ انجیل قابل بھروسہ ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا انہوں نے تحریف کر دی, نہ قابل اعتبار رہے گی. لکھا تورات انجیل میں تحریف کری؟ جی. تورات میں دکھاؤ, تورات انجیل میں دکھاؤ. تورات انجیل میں نہیں دکھا سکتے آپ. میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی. ایک جگہ تورات کا لفظ ہے, ایک جگہ تورات کا لفظ ہے, ایک جگہ انجیل کا لفظ ہے, ایک جگہ کتاب کا لفظ ہے. لفظ میں تحریف دکھا دو, تورات انجیل لفظ تحریف دکھا دو, میں مان جاؤں گا. نہیں لکھا ہوا. چلیں ایک آیت کا ترجمہ آپ سن لو, ایک ترجمہ کیجئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں. ذکر کے معنی کہاں کیا آپ نے؟ ذکر کا معنی کیا کریں گے؟ یاد دہانی, یاد دہانی, یاد کی چیز. یاد کی چیز سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ مجھے چھوڑے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے مطلب سے کیجئے. کیا مطلب کیا آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے دیجئے نا. بتا, صحیح کر رہے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ. صحیح کر رہے ہیں آپ کیجئے. نہیں آپ نے صحیح کیا, میں کیا میں کیوں ترجمہ کروں؟ آپ سے میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں کہ ترجمہ کیجئے. بھائی آپ نے صحیح کر دیا تو میں آخر زبردستی کروں ترجمہ. آپ نے صحیح ترجمہ کیا. ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ بھائی ذکر سے مراد یاد دہانی, آپ نے بتا تو دیا, آپ نے بتایا, میں نے ایگری کر لیا. اس پہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یعنی یہاں پر آپ ذکر سے مراد قرآن نہیں لے رہے ہیں؟ قرآن کیوں لیں گا میں؟ بھائی یاد دہانی آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں تو میں وہی لوں گا جو لکھا ہوا ہے. قرآن کو ذکر جو کہا گیا ہے بار بار مختلف جگہوں پر, تو وہاں اور وہ ذکر اور یہ ذکر میں فرق کیسے آئے گا؟ میری بات سن, یاد رکھنا. دیکھیں ایک لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں. قرآن کے مطلب پڑھائی ہے, ذکر کے معنی یاد دہانی ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. تورات کے مطلب آپ نہیں مان رہے, کتاب کے مطلب لکھا ہوا, فرقان کا مطلب فرق کرنا, برہان کا مطلب ایویڈنس, سلطان مطلب اتھارٹی, نازل کا مطلب ریویلیشن, وحی کا مطلب انسپریشن. ہر لفظ کا ایک معنی ہے. اس معنوں پہ آپ جانتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر استعمال کیا ہے تو میں ذکر لوں گا, میں اس کو قرآن نہیں کر دوں گا. جہاں قرآن لے گا اللہ تعالیٰ بتائے گا, میں اس کو قرآن سمجھوں گا, کیوں وہاں پڑھائی کی بات ہو رہی ہے, پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, ذرا سنیے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی پڑھو تم قرآن, پڑھائی, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے. یہ بات رجم جس کو کیا گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ, جب بھی تو پڑھتا ہے قرآن, پڑھنا جو ہوتا ہے اقرا, پڑھ, کوئی چیز پڑھنے کو کہتے ہیں, وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, تو یہاں پڑھائی کی بات جب ہوئی تو قرآن مطلب پڑھائی, ذکر کا مطلب یاد دہانی, کتاب کا مطلب لکھا ہوا, سلطان کا مطلب اتھارٹی, نازل کا مطلب ریویلیشن. جو ورڈ ہے اس کے معنی وہ سمجھوں گا. میں زبردستی دوسرے معنی کیوں سمجھ, جب انجیل کا معنی 12 دفعہ قرآن میں آیا, انجیل تورات 18 دفعہ آیا ہے, تو میں جو وہ لفظ آیا ہے تو اس کو لفظ کا یوسیج اللہ کر رہا ہے, تو میں وہاں معنی چینج کیوں کروں؟ تحریف کر رہے ہیں نا آپ کلمہ کی, آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کلمے میں تحریف کر دی. تو تحریف یہی تو ہے کہ ذکر کے معنی قرآن کر دو, قرآن کے معنی کتاب کر دو, کتاب کے معنی ذکر کر دو. یہ آپ چینج کرتے جاؤ. آپ تحریف آپ خود کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تورات. آپ نے یہ کہا, ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو آدمی ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ قرآن میں تحریف کرنے والا ہے. الفاظوں میں تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلنا. اس حرف کو جگہ کچھ الفاظ, تو جب وہاں ذکر لکھا ہے اور آپ بدل کے قرآن کہیں گے تو بدلا آپ نے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی ذکر کا معنی قرآن کے کیا اور کس بھی مفسر نے، بھائی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں کہ آپ نے ابھی کہا کہ حرف تحریف کا معنی یہی ہے کہ جگہ پر کسی اور لفظ کو رکھ دینا. میں یہی حساب سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اگر ذکر کا معنی قرآن کر دیا، سن لینا، قرآن کر دیا، اس نے اس پر جگہ پر تحریف کر دی. آپ خود کہہ رہے ہیں تحریف کے معنی یہی ہے. آپ نے بھی کہا تحریف کے معنی کہ جہاں لفظ کے